بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم الصیغہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے قسم پنجم در مرکبات محموز و معطل، پانچویں قسم۔ یہ پانچویں قسم رابطہ ما سبق سے کیا ہے اس کا؟ تو واضح ہے کہ یہ اس وقت ہم تیسرے باب کی دوسری فصل کی پانچویں قسم ہے۔ تیسرے باب کی دوسری فصل کی پانچویں اور آخری قسم ہے۔ یہ پانچویں اور آخری قسم کس کے بیان میں ہے؟ در مرکبات محموز و معطل، ان اسماء و افعال کے بیان میں ہے جو اسماء اور افعال محموز اور معطل سے مرکب ہوتے ہیں۔ مطلب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ محموز اور معطل دونوں ہوتا ہے، جیسے اول یہ ایک کلمہ ہے، محموز بھی ہے معطل بھی ہے۔ محموز ہے اس لیے کہ اس کی حروف اصلی میں ایک حرف حمزہ ہے جو فا کلمہ کی جگہ ہے، تو اب یہ محموز فا ہوا۔ اور معطل ہے اس لیے کہ اس کی حروف اصلی میں ایک حرف واو ہے جو حرف علت ہے اور وہ عین کلمہ کی جگہ ہے، عین کلمہ کی جگہ۔ تو اول یہ مرکب ہے محموز فا اور اجوف سے، یہ مرکب ہے محموز اور معطل سے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کلمہ مرکب ہو محموز اور معطل سے، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار، جیسے اول۔ تو تیسرے باب کی دوسری فصل کی پانچویں اور آخری قسم محموز و معطل کے مرکبات کے بیان میں، یعنی ان کلمات کے بیان میں جو محموز اور معطل سے مرکب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں محموز فا و اجوف واوی از نصر ہے۔ محموز فا یعنی جس کے فا کلمے میں حمزہ ہو، اور اجوف واوی جس کے عین کلمے میں حرف علت واو ہو۔ محموز فا اور اجوف واوی باب نصر سے، جیسے الاولو رجوع کردن، رجوع کرنا۔ گردان اس کی ہے آل یعولو اولن فہو آئل، ایل یعالو اولن فہو معول، الامر منہ ال والنہی عنہ لا تعول، چون قال یقول قولا الی آخرہ، آخر تک گردان لیجئے۔ تو یہ آل ہے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یہ مرکب ہے محموز فا اور اجوف واوی سے، یعنی فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے اور عین کلمے کی جگہ واو ہے۔ تو آل ہے اصل میں کیا ہوگا بروزن نصر ہے؟ اول ہے، اول۔ ساتواں قاعدہ جاری کیا اور ساتواں قاعدہ کے تحت واو الف سے بدل گیا تو ہو گیا آل ہے۔ پھر سے سنیے، آل اصل میں اول تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو الف سے بدل گیا، تو اول سے آل ہوا، یعنی ساتواں قاعدہ چلا ہے اس میں۔ یعولو اصل میں تھا یعولو، یعولو۔ اگر آپ نظر کریں گے تو اس میں دو قاعدہ جاری ہونا چاہتا ہے۔ یا حمزہ منفردہ ساکنہ متحرک کے بعد
تو ما سبق میں محموز کے قاعدے میں آپ نے پڑھا کہ حمزہ منفردہ ساکنہ فتحہ کے بعد ہو تو الف سے، کسرہ کے بعد ہو تو یا سے، ضمہ کے بعد ہو تو واو سے بدل جاتا ہے، جیسے راسن، بوسن، زیبن۔ تو یا وولو میں راسن کا قاعدہ بھی جاری ہونا چاہتا ہے، اور یا وولو میں یقولو، یک وولو کا قاعدہ بھی جاری ہونا چاہتا ہے، یعنی محموز کا راسن کا قاعدہ بھی جاری ہونا چاہتا ہے، اور قاعدہ نمبر 8 وہ بھی جاری ہونا چاہتا ہے۔ تو اب یہاں آیا دونوں قاعدہ کو جاری کیا جائے گا یا صرف ایک کو؟ ایک اگر جاری کریں گے تو دوسرا جاری نہیں ہو پائے گا۔ تو ایسی صورت میں محموز کے قاعدہ تخفیف کو یا معطل کے قاعدہ اعلال کو جاری کیا جائے گا۔ تو ابھی مصنف کی طرف سے تصریح آ رہی ہے کہ دیکھیے، اگر کسی کلمے میں صرف محموز کا قاعدہ جاری ہونا چاہ رہا ہے تو اسے جاری کر دیں گے، صرف معطل کا قاعدہ جاری ہونا چاہ رہا ہے تو اسے جاری کر دیں گے، جیسے کہ اول میں صرف معطل کا قاعدہ جاری ہو رہا تھا تو معطل کے قاعدہ کے تحت ہم نے واو کو الف سے بدل دیا۔ اور اگر کسی کلمے میں دونوں قاعدہ جاری ہونا چاہتا ہے، دونوں کے درمیان تعارض ہے، دونوں قاعدوں کی ایک کو اگر جاری کیا تو دوسرے کو جاری نہیں کر سکتے، اگر تعارض ہے تو تعارض کی صورت میں اعلال کا قاعدہ جاری ہوگا، تخفیف کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو اب یا وولو یہاں راسن کے قاعدے کو ہم جاری نہیں کریں گے، بلکہ یقولو کے قاعدے کو جاری کریں گے۔ یقولو کے قاعدے کو جاری کریں گے یعنی قاعدہ نمبر 8 کو جاری کریں گے۔ تو یہ اصل میں کیا تھا؟ یا وولو واو متحرک ما قبل اس کے حرف صحیح ساکن، یہی قاعدہ نمبر 8 ہے کہ واو متحرک ما قبل اس کے حرف صحیح ساکن ہو تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے۔ تو یا وولو میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل حمزہ کو دے دیا تو ہو گیا یعولو، یعولو۔ تو آپ نے دیکھا یعولو اصل میں کیا تھا؟ یا وولو تھا، واو متحرک ما قبل اس کے حرف صحیح ساکن، لہٰذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا تو یا وولو سے یعولو ہوا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ محموز اور معطل کے قاعدے میں تعارض ہوا تو معطل کے قاعدہ کو جاری کیا گیا، معطل کے قاعدے پر تعمیل کیے اور محموز کے قاعدے پہ تعمیل نہیں کیے، تو یا وولو سے یعولو ہوا۔ اول اپنے اصل پر ہے، اسم فاعل ہے آئل، اسم فاعل ہے آئلن، اصل میں کیا تھا؟ آویلن، واو حمزہ سے بدل گیا تو آویلن سے آئلن ہوا۔ واو حمزہ سے کیوں بدلا؟ تو ما سبق میں آپ نے قاعدہ پڑھا کہ فاعل کے عین کلمے میں واو یا ہو، واو متحرک یا متحرک ہو۔ تو ما سبق میں کہ فاعل کے عین کلمے میں واو متحرک یا متحرک ہو تو واو اور یا حمزہ سے بدل جائے گا، جیسے قاولن سے قائلن، بائعن سے بائعن۔ تو آئلن اصل میں کیا تھا؟ آویلن تھا۔ واو فاعل کے عین کلمے میں واو متحرک واقع ہونے کی وجہ سے واو حمزہ سے بدل گیا تو آویلن سے آئلن ہوا۔ آسان انداز میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ واو نزد طرف بعد الف زائدہ کے واقع ہونے کی وجہ سے واو حمزہ سے بدل گیا
تو آویل سے آئل ہوا۔ ایلہ فعل ماضی مجہول، اصل میں تھا اویل ہے، قیلہ کے مانند اس میں تعلیل ہوئی کہ ایلہ اصل میں اویل ہے۔ ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو متحرک یا متحرک ہو، ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو متحرک یا متحرک ہو تو ماقبل عین کے ماقبل کو ساکن کرنے کے بعد واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ ایلہ جو اصل میں اویلہ تھا، ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو متحرک آیا، ماقبل کو ساکن کیا، یعنی ماقبل کو ساکن کیا اور واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا۔ پھر قاعدہ نمبر 3 یعنی واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا، ایلہ ہوا۔ بلفظ دیگر ایلہ اصل میں اویلہ تھا، اویلہ، واو پر کسرہ بعد ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد پھر واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا گیا، تو اویلہ سے ایولہ اور پھر ایلہ ہو گیا۔ یعالو یعولو تھا، یعولو تھا، یقالو کا قاعدہ چلا، یعولو، واو متحرک، ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، اور چونکہ یہ حرکت فتح کی تھی اس لیے واو الف سے بدل گیا، جیسے یقالو یخافو میں واو الف سے بدلا تو یعولو سے یعالو ہوا۔ اول مصدر ہے، اسم مفعول معول، اسم مفعول معول، معول اصل میں معول ہوگا، معول، مفعول کے وزن پہ، منصور کے وزن پہ، تو معول اصل میں تھا معول، واو متحرک، ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، پھر اجتماع ساکنین ہوا دو واو کے درمیان، ایک کو گرا دیا، معول ہوا۔ الامر منہ ال، الامر منہ ال، اصل میں کیا ہوگا، اول، اصل میں کیا، اول، واو متحرک عین کلمہ کی جگہ ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی جو دوسرا حمزہ ہے اس کو دے دیا، پھر اجتماع ساکنین ہوا واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیا، ہو گیا اول، پہلے حمزہ کو ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے گرا دیا تو ہو گیا اول الی آخرہ۔ اب دیکھیے مصنف کیا کہتے ہیں، در حمزہ قواعد مہموز جاری باید کرد، حمزہ میں مہموز کے قواعد جاری کرنا چاہیے، ودر واو اور واو میں معطل کے قواعد کو جاری کرنا چاہیے، اور مہموز کے 10 قواعد اور معطل کے 10 قواعد بتائے جا چکے ہیں، مگر جائے کہ قاعدہ مہموز و معطل باہم متعارض شود، مہموز میں حمزہ میں مہموز کے قواعد کو جاری کر لیجئے اور واو میں معطل کے قواعد کو جاری کیجئے، مگر جس جگہ آپس میں تعارض ہو کہ ایک قاعدہ کو جاری کریں تو دوسرے قاعدے کو جاری نہ کیا جا سکے، نہ ہو سکے، تو ایسے وقت میں مہموز کے قواعد کا اجرا ہوگا، مہموز کے قواعد پر کی تعمیل ہوگی یا معطل کی قواعد کی تعمیل ہوگی، تو مصنف کہتے ہیں مگر جس جگہ مہموز کا قاعدہ اور معطل کے قاعدہ آپس میں متعارض ہوں تو ترجیح قاعدہ معطل را باشد،
تو تعارض کے وقت میں معطل کی قاعدہ کو ترجیح ہوگی، یعنی معطل کا قاعدہ جاری اور نافذ ہوگا، محموز کا قاعدہ جاری اور نافذ نہیں ہوگا، جیسا کہ یعولو میں، جس کو آپ نے سنا، جیسا کہ یعولو میں کہ اصل میں یعولو بروزن ینصرو، یعولو تھا، کہتے ہیں یعولو تھا، تو اس میں راسن کا قاعدہ بھی جاری ہونا چاہتا ہے۔ کیوں؟ حمزہ منفردہ ساکنہ حرف متحرک کے بعد بلفظ دیگر، حمزہ منفردہ ساکنہ فتحہ کے بعد راسن کا قاعدہ جاری ہونا چاہتا ہے، اور یقول کا قاعدہ بھی جاری ہونا چاہتا ہے کہ اصل میں یعولو تھا، راسن کا قاعدہ مقتضی ہے کس بات کا؟ ابدال حمزہ بالف، راسن کا قاعدہ اس بات کا مقتضی ہے کہ حمزہ کو الف سے بدل دیا جائے اور یعولو سے اسے یعولو کر دیا جائے، اور معطل کا قاعدہ مقتضی ہے، معطل کا قاعدہ مقتضی ہے، کس بات کا مقتضی ہے؟ نقل حرکت واو بما قبل، معطل کا قاعدہ اس بات کا مقتضی ہے کہ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی جائے۔ ہمیرا ترجیح دادن، تو معطل کے قاعدے کو ہی ترجیح دیے ہیں۔ اسی طریقے سے اعولو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم میں اعولو کہ اصل میں اعولو تھا، یہاں پر بھی آمنہ کا قاعدہ بھی جاری ہونا چاہ رہا ہے کہ حمزہ ساکنہ حمزہ متحرک کے بعد بلفظ دیگر، حمزہ ساکنہ حمزہ مفتوحہ کے بعد، حمزہ ساکنہ حمزہ مفتوحہ کے بعد ہو تو وجوبی طور پر وہ حمزہ الف سے بدل جاتا ہے، جیسے کہ آمنہ میں، تو یہاں آمنہ کا قاعدہ اس بات کا مقتضی ہے کہ دوسرا حمزہ وجوبی طور پر الف سے بدل جائے اور یہ ہو جائے آولو، تو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعولو جو اصل میں آولو تھا، باقاعدہ آمنہ کا قاعدہ مقتضی ہے کہ حمزہ کو الف سے بدل دیا جائے، تو کہتے ہیں باقاعدہ آمنہ مقتضی ابدال حمزہ بالف بود، آمنہ کا قاعدہ مقتضی ہے کہ حمزہ کو الف سے بدل دیا جائے، سمجھ رہے ہیں، براہ قاعدہ معطل رہا، اس قاعدے پر حمزہ کا قاعدہ جس کا مقتضی ہے، اس پر معطل کے قاعدہ جو مقتضی نقل حرکت کا تھا، جو مقتضی کس کا تھا؟ نقل حرکت کا، اول واو متحرک ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن، معطل کا قاعدہ جو نقل حرکت کا مقتضی تھا اسی کو ترجیح دیے، اور یہ ہو گیا اعولو، کیا ہوا؟ اعولو، تو اعولو اصل میں اعولو تھا، تو آمنہ کا قاعدہ چاہتا ہے اسے آولو کیا جائے، یہ کیا ہو جائے؟ آولو، اور معطل کا قاعدہ چاہتا ہے اسے کیا کیا جائے؟ اعولو، دونوں میں تعارض ہوا تو معطل کے قاعدہ کو ترجیح دی گئی، اس پر عمل ہوا اور اعولو سے اعولو ہوا۔ اب آگے کی بات، بعد ازاں حمزہ دوم را، اتنا ہو جانے کے بعد، یعنی معطل کے قاعدہ پر عمل کر لینے کے بعد، اعولو سے اعولو بنا لینے کے بعد، تو کیا ہوا؟ اعولو کہتے ہیں۔ بعد ازاں حمزہ دوم، اس کے بعد دوسرے حمزہ کو اعولو، اس کے بعد دوسرے حمزے کو اوادموں کے قاعدے سے، دوسرا حمزہ دیکھ رہے ہیں کہ اعولو ہو جانے کے بعد دو حمزہ متحرکہ ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی مکسور نہیں ہے، تو آپ نے ماسبق میں پڑھا کہ دو حمزہ متحرکہ ایک ساتھ جمع ہو اور دونوں میں سے کوئی ایک مکسور نہ ہو تو دوسرا حمزہ کس سے بدل جاتا ہے؟ واو سے بدل جاتا ہے۔ بعد اس کے دوسرے حمزہ کو اوادموں کے قاعدے سے واو کر دیے
تو اولو ہوا، کیا ہوا؟ اولو۔ محموز فا وہ اجوف یائی الضرب ہے، محموز فا وہ اجوف یائی الضرب ہے، العید قوی شدن مضبوط ہونا۔ یہ محموز فا حروف اصلی ہے، حمزہ یا دال۔ فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، عین کلمہ کی جگہ یا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ مرکب ہے محموز فا اور اجوف یائی سے۔ ضربہ سے، محموز فا اور اجوف یائی ضربہ سے، جیسے اس کی گردان عاد یعید عیدن فهو عائد، الامر منہ اذ والنہی عنہ لا تعید۔ تاخیر، آخر تک گردان لیجئے، با یبیو کی طرح آخر تک، تو عاد اصل میں کیا ہوگا؟ عید۔ ساتواں قاعدہ جاری کر کے یا کو ہم نے الف سے بدل دیا تو عید سے آدھا ہوا۔ یعیدو اصل میں یا یدو تھا، یبیو کا قاعدہ اس میں جاری ہوا ہے اور وہ قاعدہ نمبر 8 ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ یا یدو حمزہ متحرکہ ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا تو یا یدو سے یعیدو ہوا۔ عید اپنے اصل پر ہے، عائد اصل میں عائدن تھا، بائن کی طرح یا حمزہ سے بدل گیا۔ ابھی اس سے پہلے عائل میں قاعدہ بتا چکا ہوں، آسان لفظ میں عائد اصل میں عائد تھا، یا نزد طرف الف زائد کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی حمزہ سے، عائدن سے عائد ہوا۔ الامر منہ اذ، الامر منہ اذ، اذ اصل میں کیا ہوگا؟ اذ کیا ہوگا؟ تو تعیدوں سے اسے بنایا آپ، علامت مضارع کو گرایا آپ نے۔ علامت مضارع کو گرانے کے بعد آخر کو، چونکہ علامت مضارع کو گرانے کے بعد جو حرف رہا متحرک ہے، آخر کو ساکن کیجئے، آخر میں آخر کو ساکن کیجئے تو اجتماع ساکنین ہوگا یا اور دال کے درمیان، یا گر گئی تو اذ ہوا، والنہی عنہ لا تعید۔ اب اس طرز پر تمام صیغوں کی تعلیل نکالنی مشکل نہیں ہے۔ دنی باب ہم ضابطۂ مرقومہ مرئی باید کرد، اس باب میں بھی لکھا گیا، بیان کیا گیا ضابطہ، اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ کیا ضابطہ بیان کیا گیا؟ کہ جس جگہ تخفیف حمزہ اور اعلال میں آپس میں تعارض ہو تو اعلال کو ترجیح دیں گے۔ تو یعیدو جو اصل میں یا یدو تھا، راسن کا قاعدہ بھی اس میں جاری ہونا چاہ رہا ہے اور یبیو معطل کا قاعدہ بھی جاری ہونا چاہ رہا ہے، دونوں میں تعارض ہے، تو کہتے ہیں تو یعیدن میں راسن کے قاعدہ کو یبیو کے قاعدے پر ترجیح دیے، یعیدو میں راسن کے قاعدے پر یبیو کا قاعدہ ترجیح پایا ہے۔ اسی طریقے سے اعیدو صیغہ واحد متکلم فعل مضارع اعیدو آمنہ کا قاعدہ بھی یہاں جاری ہونا چاہتا ہے، یعنی محموز کا قاعدہ بھی جاری ہونا چاہتا ہے، اور یبیو کا قاعدہ معطل کا قاعدہ بھی جاری ہونا چاہ رہا ہے، مگر معطل کا قاعدہ ترجیح پایا ہے۔ اسی طریقے سے اعیدو صیغہ واحد متکلم میں، لیکن بات ختم ہو چکی، تعارض کا مسئلہ حل ہو چکا، لیکن بالآخر دوسرے حمزہ کو، یعنی معطل کے قاعدے پر عمل جب ہم نے کر لیا، اعیدو سے اعیدو ہوا، تو پھر بالآخر دوسرا حمزہ ائمہ کے قاعدہ سے، ائمہ کے قاعدے سے اعیدو، دو حمزہ متحرکہ ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے دوسرا مکسور ہے، دوسرا کیا ہے؟ مکسور ہے، تو کہتے ہیں لیکن بالآخر دوسرا حمزہ ائمہ کے قاعدہ سے یا ہو گیا اور یہ اعیدو ہوا۔ محموز فا و ناقص واوی از نصر الالو،
محموز فا اور ناقص واوی باب نصر سے الو کوتاہی کردن، کمی کرنا، کوتاہی کرنا، گردان اس کی یوں ہے: الا یالو الون فہو آلن، اولے یولا الون فہو معلوون، الامر منہ اولو والنہی عنہ لا تالو الی آخرہ۔ تعلیل: الا اصل میں و تھا بر وزن نصر ہے، ساتویں قاعدے سے واو کو الف سے بدل دیا تو و سے الا ہوا، یعنی واو متحرک ماقول مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا تو و سے الا ہوا۔ یالو اصل میں یعلو تھا، راسن کے قاعدے سے حمزہ کو الف سے بدل دیا تو یا سے یا ہوا، پھر یدعو کے قاعدے سے واو کو ساکن کر دیا تو یا لوبو سے یا لو ہو گیا۔ پھر سے سنیں، یالو اصل میں یا لوبو تھا، راسن کے قاعدے سے حمزہ کو الف سے بدلا، پھر یا لوبو ہوا، پھر واو اخت ضمہ اس پر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے واو کو ساکن کیا۔ بلفظ دیگر یفعلو کے لام کلمے میں ضمہ کے بعد واو واقع ہونے کی وجہ سے واو ساکن ہو گیا تو یا لوبو سے یالو ہوا۔ الون اپنے اصل پر ہے۔ اسم فاعل آلن، اصل میں کیا تھا؟ آلیون، آلیون۔ اسم کے کنارے میں واو متحرک کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدل گیا۔ اسم کے کنارے میں واو متحرک، واو مضموم کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو سے بدل گیا تو ہو گیا آلیون۔ پھر رامن کا قاعدہ اس میں چلا اور رامن کے قاعدے سے یا ساکن ہو گئی، اجتماع ساکنین و یا اور تنوین کی درمیان یا کو گرا دیا آلن و۔ پھر سے سنیے، بلفظ دیگر آلن اصل میں آلیون تھا، آلیون۔ واو کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا یا سے، پھر یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کے درمیان یا گر گئی، آلن ہوا۔ اولے یا اصل میں اولے و تھا، دوئے یا کے قاعدے سے واو یا سے بدل گیا تو اولے و سے اولے یا ہوا۔ بلفظ دیگر اولے یا اصل میں اولے و تھا، لام فعل کی جگہ واو متحرک کسرہ کے بعد واقع ہونے، یعنی واو طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہونے، فعل کے طرف میں واو فعل کے طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا تو اولے و سے اولے یا ہوا، جیسے دوئے و سے دوئے یا۔ یولا فعل مضارع مجہول، یو لو تھا، بوسن کے قاعدے سے حمزہ واو سے بدلا، یعنی حمزہ منفردہ ساکنہ ضمہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ واو سے بدل گیا تو یو سے یو ہوا، جیسے بو سے بوسن، تو حمزہ بدل گیا کس سے؟ واو سے، تو اب ہو گیا یولو۔ پھر یولا کس طریقے سے ہوا؟ تو واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہے، واو بدل گیا یا سے، پھر یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی، الف سے یولا ہوا۔ بولے یولا الون اپنے اصل پر ہے۔ معلوون اصل میں معلوون تھا،
معلوون، حمزہ کو راسن کے قاعدے سے الف سے بدلا تو ما سے ما ہوا، اور دو حروف ایک طرح کے ایک ساتھ جمع ہوئے دو واو، ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا، معلوون ہوا۔ الامر منہ اولو، اس کو تالو سے بنایا، جیسا کہ مصنف بیان کرتے رہے، کس سے؟ تالو سے۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد ساکن رہا، حمزہ وصل مضموم اس کے شروع میں لایا، اور آخر سے وقف کی حالت میں حرف علت کو گرا دیا، اولو ہوا۔ والنہی عنہ لا تالو، صرف واو جزم کی حالت میں آخر سے گر گیا ہے۔ کہتے ہیں در حمزہ قاعدہ محموز و در واو قاعدہ ناقص جاری باید کرد۔ حمزہ میں محموز کا قاعدہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی، حمزہ میں محموز کا قاعدہ اور واو میں ناقص کا قاعدہ جاری کرنا چاہیے، جو جاری کر کے آپ کو دکھا دیا ہم نے۔ محموز فا و ناقص یائی، یعنی فا کلمے میں حمزہ ہے اور لام کلمے میں حرف علت یا ہے۔ محموز فا اور ناقص یائی ضرب سے، جیسے الاتیان آمدن آنا، گردان اس کی ہے عطا یاتی اتیانا فهو آت، اتی یوتا اتیانا فهو ماتی۔ الامر منہ ایت والنہی عنہ لا تات الی آخرہ۔ عطا اصل میں تھا آتا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے، تو عطیہ سے عطا ہوا، یعنی معطل کا 7واں قاعدہ اس میں چلا ہے۔ یاتی یا تیو تھا، حمزہ کو راسن کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو یا تیو ہوا، پھر یرمی کے قاعدہ سے یا کو ساکن کر دیا تو یاتی ہوا، یعنی یفعلو کے لام کلمے میں کسرہ کے بعد یا واقع ہونے کی وجہ سے ساکن ہو گئی تو یا تیو سے یاتی ہوا۔ اتیان اپنے اصل پر ہے، آتن اسم فاعل ہے۔ رامن کے قاعدے سے یہ آتن ہوا کہ اصل میں آتیون تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کے درمیان یا کو گرا دیا، آتن ہوا۔ اوتیہ اپنے اصل پر ہے، یوتا یو تیو تھا، بوسن کے قاعدے سے حمزہ واو سے بدل گیا، جیسا کہ بھی اس سے پہلے ذکر کیا تھا، تو بعدہ 7ویں قاعدے سے یا الف سے بدل گئی تو یو تیو سے یوتا ہوا۔ تو کیا کام نے، یوتا اصل میں یو تیو تھا، بوسن کے قاعدے سے حمزہ واو سے بدلا تو یو سے یو ہوا، تیو یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا الف سے بدل گئی تو یوتا ہوا۔ اتیان اپنے اصل پر ہے۔ ماتیون اصل میں ماتویون تھا، ماتویون راسون کے قاعدہ سے حمزہ کو الف سے بدلا تو ماتویون ہوا، پھر مرمیون کے قاعدے سے واو کو یا سے بدلا اور مقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا تو ماتی ہوا۔ پھر سے سنیے، ماتیون اصل میں ماتویون تھا، راسن کے قاعدے سے حمزہ کو الف سے بدلا اور پھر واو اور یا ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدلا، یا میں ادغام کیا، مقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا
تو ماتویون سے ماتیون ہوا۔ الامر منہ ایتے، دور نہیں جائے کہ شارٹ میں ایتی تھا، وقف کی حالت میں حرف علت گر گیا، جیسا کہ بار بار سنتے رہے۔ لاتاتے، لاتاتی تھا، جزم کی حالت میں حرف علت کا گرنا ہوا کہتے ہیں۔ محموز فا اور ناقص یائی ضربہ سے الیتیان و آنا عطا یاتی، رما یرمی کی طرح اس کی گردان ہے، اور تعلیل بھی قریب قریب اسی طرح سے ہے جس کو آپ نے سن لیا۔ فتح سے محموز فا اور ناقص یائی کی گردان فتح سے، جیسے الاباء، انکار کردن، انکار کرنا۔ ابا یابا اباءً فهو آب، اوبی یوبا اباءً فهو مابی، الامر منہ ایب والنہی عنہ لا تابع۔ اس کی تعلیل نکالنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ ابا ابیا تھا، ساتویں قاعدے سے یا الف سے بدل گئی تو ابیا سے ابا ہوا۔ یا با میں پہلے راسن کا قاعدہ جاری کیے، راسن کے قاعدہ سے حمزہ کو الف سے بدلا، پھر ساتویں قاعدہ سے یا کو الف سے بدلا تو یا با ہوا۔ کہتے ہیں محموز فا وہ لفیف فی مقرون الضرب، الایو جائے پناہ گرفتن، جائے پناہ گرفتن، جائے پناہ لینا، اس کی گردان اوا یاوی این فهو آون، الامر منہ ایوے والنہی عنہ لا تاوے، الظرف منہ ماون۔ اوا اصل میں اویا تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے تو اویا سے اوا ہوا۔ یاوی یاویو تھا، یاویو تھا، یرمی کے قاعدے سے یا کو ساکن کر دیا تو یاوی ہوا بلفظ دیگر، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کر دیا تو یاوی ہوا۔ این اصل میں اوین تھا، واو یا ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کیا، این ہوا، سید کی طرح، سید کی طرح۔ آون اصل میں آوے یون تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کے درمیان یا کو گرا دیا، یعنی رامن کا قاعدہ چلا ہے یہاں پر۔ الامر منہ ایوے اصل میں ای وی تھا، ای وی ایمان کے قاعدے سے دوسرا حمزہ یا سے بدلا ہے، اور آخر سے حرف علت وقف کی وجہ سے گر گئی ہے۔ لا تاوے میں بھی آخر سے حرف علت جزم کی وجہ سے گر گئی ہے۔ ماون اصل میں ماویون تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدلا الف سے، یا کو بدلا الف سے، پھر اجتماع ساکنین و الف اور تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، ماون ہوا۔ محموز عین وہ مثال ضربہ سے الوادو زندہ درگور کردن، زندہ درگور کرنا، گردان اس کی یوں ہے، وعد یعدو وعدن فهو واعد، وعد یوعد وعدن فهو موعود، الامر منہ عد والنہی عنہ لا تعد۔ چون وعد یعدو، وعد یعدو کے طرز پر اس کی گردان کر لینی چاہیے۔ وعد اپنے اصل پر ہے، یعدو اصل میں یوعدو تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے گر گیا تو یوعدو سے یعدو ہوا۔ محموز عین و ناقص یائی، چون از فتح ہے محموز عین اور ناقص یائی باب فتح سے، چون الرؤیتو دیدن و دانستن، دیکھنا اور دیکھنے کے ذریعے جاننا بھی ہوتا ہے تو جاننا۔ گردان اس کی اس طرح ہے، رآ یرا رؤیہ فهو رائن الی آخرہ، گردان لکھی ہوئی ہے۔
رعا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اصل میں تھا رأی، عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، لام کلمے کی جگہ حرف علت یا ہے، تو یہ مرکب ہوا محموز عین اور ناقص یائی سے۔ تو رعا اصل میں رأی تھا، یا متحرک ماقبل اس کے مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، تو رأی سے رعا ہوا۔ یرا اصل میں یرأیو تھا، یرأیو حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد رویت کے فعل میں، اس لیے حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیے اور حمزہ کو گرا دیے وجوبی طور پر۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں یرا اصل میں یرأیو تھا، یسألو کا قاعدہ جاری ہوا کہ حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینا اور حمزہ کو گرا دینا۔ یہ یسألو کا قاعدہ خود یسألو میں تو جوازی ہے مگر رویت کے فعل میں وجوبی ہے، یعنی رویت کے فعل میں حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد ہو تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینا اور حمزہ کو گرانا واجب ہے۔ چنانچہ یرا اصل میں یرأیو تھا، حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد واقع ہے، لہٰذا وجوبی طور پر حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا اور حمزہ کو گرا دیا تو یرأیو ہوا۔ پھر قاعدہ نمبر 7 سے یا کو الف سے بدل دیا تو یرا ہوا۔ رائن اسم فاعل، رائن تھا، رائن رامن کے قاعدے سے رائن ہوا بلفظ دیگر، رائن تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ، دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کی درمیان یا کو گرا دیا، رائن ہوا۔ رؤیا اپنے اصل پر ہے، بین بین قریب بین بین بعید دونوں کر سکتے ہیں۔ بین بین قریب بین بین بعید کی تعریف ما سبق میں بیان کر چکا ہوں۔ حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور حمزہ پر موجود حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ بین بین قریب ہے۔ اور بین بین بعید حمزہ کو اپنے مخرج اور حمزہ کے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین بعید ہے۔ مثال کے طور پہ رؤیا ہے، میں بین بین قریب کیا ہوگا رؤیا میں؟ تو حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور حمزہ پر موجود جو مخرج جو حرف علت ہے، جو حرکت ہے وہ کسرہ کی حرکت ہے، تو حمزہ کے مخرج اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھنا یہ بین بین قریب ہوگا، اور حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھنا، کیونکہ ماقبل میں ضمہ کی حرکت ہے اس کے موافق واو ہے، کے درمیان پڑھنا یہ بین بین بعید ہوگا۔ تو یہاں بین بین قریب بین بین بعید دونوں جائز ہیں، جیسا کہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ متحرکہ متحرک کے بعد واقع ہو تو اس میں بین بین قریب بین بین بعید دونوں جائز ہے، جیسے سأل ہے، سائم ہے، لوم ہے، یہ مثال ہے ما سبق میں گزر چکی کہ بین بین قریب بین بین بعید دونوں جائز ہیں۔ یرا کی تعلیل یرا کی طرح ہے کہ یرا اصل میں کیا ہوگا؟ یرأیو حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد رویت کے فعل میں واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا اور حمزہ کو وجوبی طور پہ گرا دیا، تو یرأیو سے یرأیو ہوا۔
پھر یو را یو، پھر یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے تو یورا ہوا۔ مرئیون اصل میں کیا تھا؟ مرئویون، مرئویون، واو اور یا ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کیا، ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا مرمیون کی طرح۔ الامر منہ ر، جو طریقہ آپ مصنف سے سنتے رہیں، ر کو فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، دیکھ تو، اور جو مصنف نے ترجمہ بنایا جان تو، ر کو طرح سے بنایا، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد متحرک رہا، تو اب کیا کرنا؟ یا تو آخر میں ساکن کرنا جب حرف علت نہیں، حرف علت ہو تو گرا دینا، تو طرح سے بنایا، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد آخر میں حرف علت الف تھی جو بدل کر آئی، بہرحال الف کو گرا دیا، کیونکہ وقف کے حال میں حرف علت گر جایا کرتا، تو طرح سے ر ہو گیا۔ وَالنَّهِي عَنْهُ لا ترى، اس کو بھی طرح سے بنایا، لا اس کے شروع میں لایا، اب جزم کی حالت میں آخر میں حرف علت الف ہے، وہ گر گیا بس۔ الظرف منہ مرعن، اسے مرن کرنا بھی جائز ہے، بہرحال پہلے مرعن میں، مرعن اصل میں کیا تھا؟ مرعیون، مرعیون، حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد رویت کے اسم میں ہے، تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینا اور حمزہ کو گرانا یہاں جائز ہے، فعل میں تو واجب ہے۔ چنانچہ مرعن اصل میں کیا تھا؟ مرعیون، مرعیون، تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل را کو دیا اور حمزہ کو گرا دیا، تو اب مرعیون ہوا، پھر یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین و الف اور تنوین میں الف کو گرا دیا تو مرن ہوا۔ مرن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرن کس طور پر؟ مرن اصل میں مرعیون تھا، حمزہ متحرک ساکن کے بعد رویت کے اسم میں ہے، تو حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دینا ضروری نہیں دیا ہم نے۔ اب مرعیون یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدلا الف سے، اجتماع ساکنین و الف اور تنوین میں الف کو گرا دیا تو مرعن ہوا، تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیں گے تو مرعن ہوگا، اور دے دیں گے تو مرن ہوگا، دونوں جائز ہے۔ والآلۃ منہ مرعن، مرن اسی طرز پہ، تو مرعن ایک کو میں لیتا ہوں، ایک پر دوسرے کا اندازہ کر لیجئے۔ مرعن مرعیون تھا، ٹھیک ہے، حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد ہے مگر رویت کے اسم میں ہے، تو اس حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دینا اور حمزہ کو گرانا واجب نہیں، دے بھی سکتے نہیں بھی دے سکتے، ہم نے نہیں دیا، اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیا، تو مرعیون یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین و الف اور تنوین کا الف کو گرا دیا، مرعن ہوا۔ مرآت، مرآیتن، یہاں پر بھی نقلی حرکت ہم نہیں کیے، کر سکتے ہیں، یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدلا، مرآیتن، یتن، مرآیتن، یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا، تو کیا ہوا؟ مرآیتن سے مرآتن۔ مرآؤن، اس میں اعلیٰ کا 3 وزن ہے، مفعل، مفعلۃ، مفعال، مرآیون، مرآیون، یا طرف میں یا کنارے میں الف کے بعد، الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے، الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے
یا حمزہ سے بدل گئی جیسا کہ بناؤن میں، تو مرآن ہوا، مرآن ہوا۔ تثنیہ مرعیان اپنے اصل پر ہے۔ اگر اسے کرنا چاہیں تو مرعیان بھی کر سکتے ہیں، اسی قاعدہ کی وجہ سے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ مرعیان یہ بھی اپنے اصل پر ہے، اسے بھی مرعیان پڑھا جا سکتا ہے۔ والجمع منہما مرائن، مرائن اصل میں مرآ کی جمع مرائیو، مرائیون تھا، کیا تھا؟ وہ جمع جو مفاعل کے وزن پر ہو اور اس کے لام کلمے میں حرف علت یا ہو تو وہ ساکن ہو جاتی ہے۔ تو یہ یا ساکن ہوئی، پھر اجتماع ساکنین یا اور تنوین کے درمیان ہونے کی وجہ سے یا گر گئی، مرائن ہوا، مرائن ہوا۔ مرائیو میں دو یا کا صرف ادغام ہے، افعل التفضیل منہ ارآ ارایو تھا، ساتویں قاعدے سے یا الف سے بدل گئی، رویا اپنے اصل پر ہے۔ تثنیہ ارعیان یہ بھی اپنے اصل پر ہے، رویان یہ بھی اپنے اصل پر، سوائے اس کے کہ الف تثنیہ سے پہلے جو الف زائدہ تھی وہ یا سے بدل گئی ہے، جس کو کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ ارائن میں ارامن والی تعلیل ہوئی ہے، اور ارعون ارعیون تھا، ارعون اصل میں کیا تھا؟ ارعیون، تو ارعون اصل میں ارعیون، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی، الف سے اجتماع ساکنین ہوا، الف اور واو کے درمیان الف کو گرا دیا، ارعون ہوا۔ رعن رعیون تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدلا الف سے، اجتماع ساکنین و الف اور تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، رعن۔ اور رویات اپنے اصل پر ہے، سوائے اس کے کہ الف جمع مؤنث سے پہلے الف زائدہ تھی، الف زائدہ وہ یا سے بدل گئی، اور یہ تو صحیح میں بھی ہوتا ہے، جس کو بارہا بیان کر چکا ہوں۔ زی پیش نوشتہ اے کہ قاعدہ یسلو، مصنف کہتے ہیں اب سے پہلے ہم لکھ آئے ہیں کہ یسلو کا قاعدہ اس باب کے افعال میں لازم ہے، جس کو میں اوپر بیان کر چکا، اسماء میں نہیں۔ این امر را ملحوظ کردہ، اس بات کو پیش نظر رکھ کر کہتے جملہ سیغ را تمام سیغوں کی ناقص کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے لام میں پڑھ لینا چاہیے۔ تعلیماً صرف کبیر ہمی نویسم، تعلیم کے خاطر صرف کبیر بھی لکھتا ہوں کہ این باب کہ اس باب این باب کہ یہ باب مشکل سیغے رکھتے ہیں، اس باب کے مشکل سیغے ہیں، اس لیے کہ مختلف قواعد اس باب میں جاری ہوئے ہیں۔ اثبات فعل ماضی معروف، رعا رعیا رعوا رعتا رعینا، تاخیر آخر تک گردان لیجئے، رعیت رعیتما رعیتم رعیتے رعیتما رعیتن رعیتو رعینا۔ تعلیل، رعا اصل میں رعیہ تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، تو رعیہ سے رعا ہوا۔ رعیہ اپنے اصل پر ہے، رعو اصل میں تھا رعیو، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدلا الف سے، اجتماع ساکنین و الف و واو کے درمیان الف کو گرا دیا، تو رعو ہوا۔ رعت اصل میں تھا رعیت،
یا متحرک، ماقبل اس کے مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے، پھر یہ الف فعل ماضی کی تائے تانیث سے متصل ہونے کی وجہ سے گر گئی، جو قاعدہ ما سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو رعیت سے رعت ہوا۔ رعتا میں بھی بالکل یہی تعلیل کہ رعتا اصل میں رعیتا تھا، یا متحرک، ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدلی الف سے، پھر اس الف کے تائے تانی سے ماضی سے متصل ہونے کی وجہ سے گر گئی، تو رعیتا سے رعتا ہوا۔ رعینا سے رعینا تک اپنے اصل پر ہے۔ رعینا فتحنا، تو رعینا سے رعینا تک جمع مؤنث غائب سے جمع متکلم تک سب اپنے اصل پر ہے۔ کہتے ہیں آخر تک رما کی طرح آخر تک گردان لیجئے اور تعلیل بھی کر لیجئے۔ رما کی طرح ہی اس کی تعلیل بھی ہے، جیسے کہ را دیکھا آپ نے، جو تعلیل رما میں ہے وہی تعلیل کس میں ہے؟ را میں ہے، کہ رما اصل میں رمیہ تھا، را اصل میں رعیہ تھا، تو رما کی طرح ہی تعلیل ہے۔ ہاں، اتنی سی بات اور ہے، اور وہ یہ ہے، سوائے اس کے کہ حمزہ میں جو حمزہ ہے، حمزہ میں بین بین ہو سکتا ہے، بین بین قریب بھی، بین بین بعید بھی۔ کیوں؟ کیونکہ را حمزہ خود متحرک ہے اور اس کا ماقبل بھی متحرک ہے، اور آپ نے محموز کے قاعدہ میں پڑھ لیا کہ حمزہ خود متحرک ہو، اس کے ماقبل بھی متحرک ہو، تو حمزہ میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہے۔ بین بین قریب، بین بین بعید کی تعریف ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں بیان کیا ہوں۔ اور را میں بین بین قریب، بین بین بعید دونوں ایک ہی ہوگا، کیونکہ خود حمزہ پر بھی فتحہ کی حرکت ہے اور حمزہ کے ماقبل میں بھی فتحہ ہی کی حرکت ہے، اس لیے یہاں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں ایک ہی ہوگا۔ یعنی حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان یہاں پڑھنا، یہ بین بین قریب بھی ہے اور بین بین بعید بھی ہے، خاص یہاں کی بات کر رہا ہوں۔ اس بات فعل ماضی مجہول روئیہ، روئیہ، رؤو، روئیت، روئیتا، روئینا، روئیتا، روئیتما، روئیتم، روئیتے، روئیتما، روئیتن، روئیتو، روئینا۔ یہاں گردانیں ہیں روئیہ، روئیہ، رؤو، روئیت کے بعد آخر تک رومیہ کی طرح آخر تک گردان لیجئے اور تعلیل بھی کر لیجئے۔ روئیہ اپنے اصل پر ہے، فتحہ کے وزن پر، سوائے یہ کہ روئیہ میں بین بین قریب بھی کر سکتے ہیں، بین بین بعید، کیونکہ حمزہ خود متحرک ہے، اس کے ماقبل بھی متحرک ہے۔ روئیہ میں بین بین قریب الگ ہوگا، بین بین بعید الگ ہوگا۔ حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھنا یہاں بین بین قریب ہے، حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور الف کے درمیان، الف کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین بعید ہے روئیہ میں۔ تو روئیہ اپنے اصل پر ہے، روئیہ یہ بھی اپنے اصل پر ہے۔ رؤو اس میں تعلیل ہوئی، رو اصل میں کیا ہوگا؟ رو اے یو، رو اے یو، یا پر ضمہ بعد کسرہ، یا پر ضمہ بعد کسرہ، دشوار ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد، اتنا کیے جانے کے بعد یا ساکن معقول مضموم ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی واو سے، پھر اجتماع ساکنین ہوا تو واو کے درمیان ایک کو گرا دیا تو رؤو ہوا، بالکل رومو کی طرح یہاں پر تعلیل ہوئی۔ پھر سے سن لیجئے، رؤو اصل میں رو اے یو تھا، رو اے یو، رو میں یو، رو اے یو، یا پر ضمہ بعد کسرہ،
تو یا پر ضمہ آیا کسرہ کے بعد، اور یہ دشوار ہے، لہذا یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل یعنی حمزہ کو دیا، حمزہ کی حرکت کے دور کرنے کے بعد، تو حمزہ پر اب ضمہ کی حرکت آ گئی اور یا خود ساکن ہو گئی۔ یا ساکن ما قبل مضموم ہو تو یا بدل جاتی ہے واو سے، اس یا کو واو سے بدلا تو اب دو واو کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک کو گرا دیا تو رؤو ہوا، بالکل رومو کی طرح۔ رویت اپنے اصل پر ہے، رویتا اپنے اصل پر ہے، روئینہ اپنے اصل پر، آخر تک روئینہ تک یہ سب اپنے اصل پر ہیں۔ کہتے ہیں تاخیر چون رومیہ کی طرح آخر تک